ہر 7 مردوں میں سے ایک مرد مردانہ بانجھپن کا شکار ہوتا ہے۔ یہ میں نے ہی کہہ رہی، یہ ایک تحقیق ہے جو امریکن ریسرچ سینٹر ہے ان کی طرف سے یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ ہر 7 میں سے ایک بندہ جو ایک مرد ہے وہ لازمی بانجھپن کا شکار ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کی کازز کے اوپر بات کریں، اس کی وجوہات کے اوپر بات کریں، تو اس میں میکسیمم 10 ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے مردانہ بانجھپن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے لو سپرم کاؤنٹ، ٹھیک ہے، جس کو اولیگوسپرمیا بھی کہتے ہیں۔ سپرم کاؤنٹ کا کم ہونا، ان کا موٹیلٹی لیول کا کم ہونا بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ پور سپرم کاؤنٹ، ہم جن کو اموٹائل کہتے ہیں، سپرمز کہتے ہیں، یا اموٹائل جراثیم جو ہوتے ہیں جن سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، ان کی کمی کی وجہ سے بھی، یا وہ جب ان کی زیادتی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا، مردانہ بانجھپن پیدا ہوگا۔ ایب نارمل سپرم مارفولوجی، وہ سپرمز جو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں، جن کا منہ نہیں ہے، جو گچھے کی شکل میں ہیں، جو ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے مرد کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہارمونل امبیلنسمنٹ، وہ مرد حضرات جن کے ہارمونز جو ہیں وہ امبیلنس ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ ایکسیسو اماؤنٹ میں پیدا ہوں گے، ان کے چھاتی کے بال نہیں ہوں گے، ان کی چھاتی باہر کو ہوگی، تو ایسے مرد حضرات کے اندر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں مردانہ بانجھپن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیسٹیکلز کی وین ہے ان کی بلاکیج کی وجہ سے بھی مردانہ بانجھپن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر جو وینز ہیں، چاہے وہ آپ کے پرائیویٹ آرگن سے ریلیٹڈ ہیں یا ٹیسٹیکلز کی جو وینز ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کی بلاکیج کی وجہ سے بھی مردانہ بانجھپن پیدا ہوتا ہے۔ یا انفیکشن، جو پیشاب والی نالی ہے، یورینری ٹریک جو ہے، اس کے اندر کسی قسم کا انفیکشن ہو، کڈنی کا کوئی انفیکشن ہو، تو ایسے میں بھی مردانہ بانجھپن عارضی طور پر یا مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر جو ٹیسٹیکلز کی وینز ہیں وہ پھول جاتی ہیں، موٹی ہو جاتی ہیں، ان کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسے میں بھی مردانہ بانجھپن لازمی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مردانہ بانجھپن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یا ایب نارمل ٹیسٹیکلز جو ہوتے ہیں، اکثر ٹیسٹیکلز کے اندر جو بالز ہیں وہ ایک ہوگی یا وہ نہیں پائی جاتی، یا وہ ڈس لوکیٹ ہو جاتی ہیں۔ اکثر پیدائش کے دوران جب ڈاکٹرز کو لاپرواہی وغیرہ کر دیں تو اس وجہ سے بھی وہ جو ہے بالز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ایسے میں بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جینیٹک ڈس آرڈر، وراثت میں آنے والی کوئی ایسی بیماری جو آپ کو مردانہ بانجھپن کا شکار کر سکتی ہے، وہ بھی جو ہے اثر انداز ہوتی ہے۔ اور سب سے آخری لیکن سب سے امپورٹنٹ وہ ہے لائف سٹائل۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ ہے، یا آپ کسی ایسے کارخانے میں، کسی ایسی فیکٹری میں، یا وہ لوگ جو بھٹھوں میں کام کرتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لوہے کا، سریے کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر میں نے مردانہ بانجھپن بہت دیکھا ہے۔ اور یہ اس طرح کے پیشنٹس میں نے پرسنلی بھی اپنی لائف میں بہت زیادہ دیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے سمٹمز اگر دیکھی جائے تو سب سے پہلے ہے لو سیکس ڈرائیو، ان کا اپنے پارٹنر کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا، وہ دور دور بھاگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ پرفارمنس انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں یہ ایک انزائٹی ہوتی ہے، یہ ایک سٹریس ہوتا ہے کہ ان کے جو پارٹنر ہیں، ان کا جو لائف پارٹنر ہے، جو ان کا سیکشول پارٹنر ہے، وہ ان سے خوش نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے ان کو امبیرسمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر پینفل ایجوکولیشن، ٹھیک ہے، جو مرد حضرات ہیں جن کا انزال جو ہے ڈسچارج کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے، انزال کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں ان کو بہت زیادہ اپنے پرائیویٹ آرگن کے اندر بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے۔ پھر ایک اور ان کا اگر آپ سمپٹم دیکھیں تو وہ ہے ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ این گڈ اریکشن، ٹھیک ہے، جو ان کی اریکشن ہے وہ یا تو کم رہ جائے گی،
ٹھیک ہے، وہ مکمل طور پر نہیں ہوگی یا جلدی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہارڈنیس نہیں آتی۔ پھر اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں گے تو ان کا جو سپرم ہے اس کا کلر جو ہے وہ بھی ایب نارمل ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی مقدار دیکھیں گے وہ بھی ایب نارمل ہوگی، عجیب چپچپی اور پتلی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی مقدار بھی کم ہوگی، اس کا کلر بھی چینج ہوگا، اور اس کی شیپ لائک آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی جو اس کے ایک سامنے جو آپ کو ایک نظر آ رہی ہوتی ہے حالت وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے اندر چپچپاہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ تھن ہوتا ہے۔ تو یہ سارے مسائل اگر آپ فیس کر رہے ہیں اور آپ کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری یا بانجھ پن کا شکار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک بار مجھ سے لازمی ملیں یا آپ میرے نمبر پر مجھ سے ایک بار لازمی رابطہ کریں۔ انشاءاللہ مردانہ بانجھ پن جیسے مسائل سے یا کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری ہے، شہوت کی کمی ہے یا مادہ منی کی کمی ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے لازمی حل ہو جائے گا۔ میری اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو لازمی کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔